السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات اور ناظرین کرام، جو ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اس سے پہلے کہ بیان کو شروع کیا جائے، ایک مرتبہ درود مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، مکاشفۃ القلوب سے آج درس میں ہمارا بیان ہے فضائل صلاۃ، یعنی نماز کی فضیلت۔ اللہ عز وجل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تحقیق نماز مسلمانوں پر وقت مقرر پر لکھی ہوئی ہے۔ یعنی جس نماز کے لیے جو ٹائم مقرر ہے اس ٹائم پر وہ نماز کو ادا کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ اور فرمان نبوی ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی، جو شخص انہیں باعظمت سمجھتے ہوئے مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ وہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو انہیں ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو جنت میں داخل فرما دے۔ فرمان نبوی ہے کہ 5 نمازوں کی مثال تم میں سے کسی ایک کے گھر کے ساتھ بہنے والے وسیع خوشگوار پانی کی نہر جیسی ہے، جس سے وہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، جیسے پانی میل کچیل کو بہا لے جاتا ہے، اسی طرح 5 نمازیں بھی گناہوں کو بہا لے جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نمازیں اپنے اوقات کے مابین، یعنی ایک نماز سے دوسرے نماز تک کے وقت کے بیچ میں، یعنی کسی نے فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے چلا آیا، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے تک، یہ جو درمیان کا وقت ہے اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ گناہ، دوسرا کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ، اور کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ، جیسے کہ شراب پینا، جوا کھیلنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو قتل کرنا، غیبت کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، گویا کہ گناہ تھے ہی نہیں۔ یعنی جب بندہ نماز کا اس انداز میں عادی ہوتا ہے، تب ایسی صورت میں ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کے وقت میں ہونے والے جتنے بھی گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ عز و جل اس نماز کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری، مسلم اور دیگر اصحاب سنن وغیرہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ کہہ سنایا، گویا وہ اس کا کفارہ پوچھنا چاہتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اقم الصلاۃ طرفی النہار، اور قائم کر نماز دن کے دونوں اطراف میں، تو اس شخص نے عرض کی کہ میرے لیے، کیا یہ میرے لیے؟ آپ نے فرمایا، میرے ہر اس امتی کے لیے جس نے ایسا کام کیا۔ یعنی ہر ایک چھوٹا گناہ جو بھی کرے تو ہر ایک کے لیے جو ہے یہ حکم ہے۔ مسند احمد اور مسلم شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھ پر حد جاری فرمائیے۔ اس نے 1 یا 2 مرتبہ یہی بات کہی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی۔ پھر نماز پڑھی گئی۔ جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، وہ آدمی کہاں ہے؟ اس نے عرض کی، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے مکمل وضو کر کے ہمارے ساتھ ابھی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ یہ سوال کیا گیا۔ اس نے عرض کی، پڑھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تو گناہوں سے ایسا پاک ہے جیسے تیری ماں نے تجھے جنا تھا، آئندہ ایسا گناہ نہ کرنا۔
اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، اور آپ کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق عشاء اور فجر کی نماز ہے، وہ ان میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس روایت میں یہ بات بھی بڑی توجہ کے ساتھ ہمیں ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ خاص کر سستی اور کاہلی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں ہی مسلمان کرتے ہیں، لہٰذا اس سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیں اور نماز کو ادا کر کے ہی رات میں سوئیں، اور صبح فجر کی نماز کے وقت ضرور بیدار ہو جائیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس نے نمازیں ضائع کر دی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمان نبوی ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، یعنی نمازوں کو صحیح وقتوں میں ادا کرنا، یعنی ادا جو وقت نماز کا ہے اسی وقت میں اس کو ادا کرنا۔ نماز کا وقت گزر جانے کے بعد قضائیں پڑھنا، یہ جو ہے یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ فرمان نبوی ہے، جس نے مکمل پاکیزگی کے ساتھ صحیح اوقات میں ہمیشہ 5 نمازوں کو ادا کیا، قیامت کے دن نمازیں اس کے لیے نور اور حجت ہوں گی، اور جس نے انہیں ضائع کر دیا وہ فرعون اور حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد نماز سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل فرض نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پسندیدگی کی ہی وجہ سے فرشتوں کو اسی عبادت میں مصروف فرما دیا ہے، لہذا ان میں سے کچھ فرشتے رکوع میں، کچھ سجدے میں، بعض قیام میں اور بعض قعود کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جس نے بہترین وضو کیا پھر نماز کے ارادے سے نکلا، وہ نماز میں ہے جب تک کہ وہ نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف چلتا رہے، اس کے ایک قدم کے بدلے نیکی لکھی جائے گی اور دوسرے قدم کے بدلے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایک اقامت سنے تو اس کے لیے تاخیر مناسب نہیں ہے، تم میں سے وہ زیادہ اجر پاتا ہے جس کا گھر دور ہوتا ہے، یعنی جس کا گھر مسجد سے دور اور وہ پیدل چل کر جو ہے مسجد تک پہنچے۔ پوچھا گیا ابو ہریرہ اس کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا زیادہ قدم چلنے کی وجہ سے اسے یہ فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں نماز کے بارے میں ارشادات بزرگان دین، اس کو بھی سماعت کریں۔ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ آپ ہر روز 1000 سجود کرتے تھے، 1000 سجدے کرتے تھے، اس لیے لوگ انہیں سجاد کہا کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والے۔ مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہمیشہ مٹی پر سجدہ کیا کرتے، یعنی بغیر جائے نماز بچھائے، کہ وہ جو ہے مصلی بچھائے بغیر زمین پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ جناب یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے جوانوں، مرض سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھتے ہوئے آگے بڑھو، سوائے ایک آدمی کے اور کوئی ایسا نہیں ہے جس پر میں رشک کرتا ہوں، وہ ہے رکوع اور سجود مکمل کرنے والا، یہی میرے اور اس کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سجود کے سوا مجھے دنیا کی کسی چیز سے انس نہیں ہے، یعنی محبت نہیں ہے۔ حضرت عتبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کو بندے کی اس عادت سے بڑھ کر کوئی اور چیز زیادہ پسند نہیں ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے جس میں انسان اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہو جبکہ وہ سربا سجود ہوتا ہے۔ یعنی اس میں سمجھا گیا کہ بندہ اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، انسان سجدے کی حالت میں رب سے بہت قریب ہو جاتا ہے، لہذا سجود میں بہت زیادہ دعائیں مانگا کرو۔ تو معزز خواتین و حضرات، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نماز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔